السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، پارٹ نمبر 6، سلسلہ وار مضمون میراث کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب سب سے پہلے میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ میراث کے مسائل عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ دوسرا، میراث کے بارے میں بہت ہی نامناسب حرکتیں گھروں میں ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو نہ دینا، بہنوں کو نہ دینا، اس طریقے پر ماں کو بھی نہ دینا، چھوٹے بھائیوں کو بھی نہ دینا، اس کا برابر اہتمام نہ کرنا، حساب کتاب نہ کرنا، ہیرا پھیری کرنا، چالاکیاں کرنا، یہ چیزیں ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھی ہوئی روتے ہوئے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اور ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد اب ہمارا کون رہے گا؟ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب جو آپ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ باتوں باتوں میں جب ابوبکر کو تھوڑا سا ہوش آیا، صدیق اکبر کو، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بیٹے میرے لیے کفن کا انتظام کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں میں نے انتظام کیا ہے۔ یہ کہہ کر ایک دم سے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کر سامنے کباڑ تھا، وہ کباڑ میں سے کپڑا نکالا، اور کپڑا نکال کر حضرت ابوبکر کو دکھایا، اور یہ کہا کہ یہ کفن کا کپڑا ہے آپ کا، یہ یمن کی چادر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ صدیق اکبر بول نہیں پاتے تھے، تو ہاتھ سے اشارہ کیا، نہیں نہیں نہیں، یہ کپڑا تو زندے کے لیے اچھا ہے، مردے کے لیے، مرحوم کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سادے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پھر جب تھوڑا سا ہوش آیا، حضرت عائشہ اشعار پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کو اشعار گنگنانے کی بہت عادت تھی، وہ پڑھتی تھی، اچھے اچھے اشعار سناتی تھی۔ اب میں اس وقت میں چونکہ سفر میں ہوں، سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں، وہ اشعار نہیں پڑھ سکتا۔ بس یہ کہ جب ہوش آیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹا میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، میری بیوی حمل سے ہے۔ یہ صدیق اکبر نے کہا تھا اپنے انتقال پر، جب میرا انتقال ہو جائے تو ہم پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی میراث میں حصہ لگانا۔ صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو عائشہ نے پوچھا کہ ابو کیسے حصہ لگائیں؟ لڑکے کے اعتبار سے حصہ لگاؤں یا لڑکی کے اعتبار سے حصہ لگاؤں؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ انتظار کرنا، جب بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے میراث دینا، اور لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کے اعتبار سے میراث دینا۔ کتنی اہمیت کی ہے! یا تو صدیق اکبر نے اپنے انتقال پر یہ وصیت کی تھی حضرت عائشہ کو۔ یہ قصے میں میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ چکا ہوں۔ سلف صالحین کا معمول تھا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو گھر میں جو کھانا ہوتا تھا اس پر بھی تالا لگا دیتے تھے۔ گھر میں اناج ہے، یہ اناج جب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی تب تک اس اناج کے اندر سب کا حق ہے، اس لیے باہر سے اناج لاؤ، ادھار لے آتے تھے اور ادھار لا کر کھانا کھاتے تھے، کیونکہ یہاں جتنے دانے ہیں گیہوں کے اس میں سب میراث والوں کا حق ہے۔ اللہ کرے کہ یہ توفیق ہمیں بھی مل جائے۔ آج تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتے۔ صدیق اکبر تو بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا حساب لگا رہے ہیں، اور آج جو زندہ بچے ہیں ان کا حساب نہیں لگایا جاتا۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں۔ یہ میرے بیانات ضرور آپ کو کڑوے لگیں گے، لیکن اگر میری باتیں نہ مانی تو حشر کے میدان میں ان حقداروں کا حق دیا جائے گا۔ یہ مت کہو میری بہن نے معاف کر دیا،
یہ مت کو لڑکی نے معاف کر دیا، ایسا معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا. لا یحل مال امرئ الا بطیب قلبہ، اس کے دل سے پوچھو وہ دل سے معاف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، وہ بھائیوں کے ڈر سے معاف کر رہی ہے، وہ سماج کے ڈر سے معاف کر رہی ہے، وہ رشتہ داروں کے ڈر سے معاف کر رہی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.